بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پیش خدمت ہے کاوش جدید نظر ثانی شدہ طبعات دوم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی خاص خصوصیات کیا ہیں۔ نصاب بہت ضروری ہوتا ہے اور ہمارا یہ اس ویڈیو میں نے یہ نصاب پیش کیا ہے پورا دونوں پرچوں کا، پرچہ اول کا بھی اور پرچہ دوم کا بھی۔ اور چونکہ نصاب دو حصوں میں تقسیم ہے، یعنی پرچہ اول میں اور پرچہ دوم میں، تو اس لیے پرچہ اول کے لیے کاوش جدید پرچہ اول یعنی پیپر 1 اور کاوش جدید پیپر 2 دونوں کتابوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے تاکہ آسانی سے دونوں پرچوں کی تیاری ہو سکے۔ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے ایک پورا نصاب پیش کیا جاتا ہے، ہمیشہ ہی جاری کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے اس کتاب میں کہ اس نصاب کو اردو میں اور انگریزی میں دونوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ اساتذہ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو اور بچوں کے لیے، یعنی طلبہ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو۔ اس کے بعد ہر باب میں، ہر مشق کے آغاز میں جو حاصلات تعلم ہیں وہ بھی دے دیے گئے ہیں تاکہ بچے بھی اسے سمجھ سکیں اور اساتذہ کے لیے منصوبہ تدریس مرتب کرنے میں ان کو معاونت مل سکے اور یہ پتہ بھی چل سکے کہ اس مشق کے حاصلات تعلم کیا ہے۔ مشق میں کیا ہے، ہر مشق مختلف ہے، دونوں پیپرز کی ہر مشق مختلف ہے۔ تو اس مشق میں کیا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ اس مشق میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو مشق کا مکمل انٹروڈکشن یعنی تعارف ہم نے ہر مشق سے پہلے دے دیا گیا ہے، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ ہر مشق کو کرنے کے رہنما اصول مختلف ہیں اور ہر مشق کو کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اس لیے ہم نے باقاعدہ طور پر ہر مشق کے کروانے سے پہلے، ہر مشق کو حل کروانے سے پہلے، ہر مشق کے اوپر کام کرنے سے پہلے ہم نے مشق کے رہنما اصول بتا دیے ہیں اور یہ ہر مشق کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ یہ آپ سمجھ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مشق نمبر 1 کی مثال ہے، مشق نمبر 5 کی مثال ہے اور مشق نمبر 1 کی مثال ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ایک بتا دوں آپ کو کہ اس کتاب کی میں آپ کی آسانی کے لیے ہر مشق کی الگ کلر کوڈنگ کی گئی ہے، یعنی آپ جب صفحہ کتاب کو دیکھیں گے تو آپ کو نیلے رنگ میں، جیسے کہ مشق نمبر 1 حل کرنے کے رہنما اصول ہیں، تو یہ مشق نمبر 1 ہے تو یہ نیلے رنگ میں ہے، مشق نمبر 3 سبز رنگ میں ہے۔ اسی طرح سے دیگر جو ہے وہ مختلف رنگ استعمال کر کے کلر کوڈنگ کی گئی ہے تاکہ اس کی جو استعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے اسپیسیمن پیپر دے دیا گیا ہے اور وہ بہت ضروری ہے، یقیناً وہ بھی ایک گائیڈ ہوتی ہے، ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ہم نے اس سارے اسپیسیمن پیپر جہاں جہاں بھی مشق شروع ہوتی ہے اس کے آغاز میں اس اسپیسیمن پیپر میں سے اس کا وہ حصہ وہ دے دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مشق نمبر 5 ہے تو 5 میں جو بھی اسپیسیمن پیپر میں دیا گیا ہے وہ اس میں دے دیا گیا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو اور پرچے کا ایک نقش یعنی اسپیسیمن پیپر مہیا ہو سکے۔ اصول بھی یہی ہے کہ جب آپ باقاعدہ مشقیں تیار کروائیں بچوں کو تو اس سے پہلے وارم اپ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، یعنی باقاعدہ مشقوں کی تیاری سے پہلے کچھ سرگرمیاں کروائی جائیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں کہ جس کی وجہ سے بچہ اس مشق کو حل کرنے کے لیے تیار ہو سکے، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، اور اس کو مشکل نہیں ہوگی
مشق کو سمجھنے میں بھی. اور ان مشقوں کی تیاری میں ہم نے ایکٹیو لرننگ اور بلومز ٹیکسانومی کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ مشقیں مرتب کی ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشق نمبر 1 میں پیپر 1 کی مشق نمبر 1 میں لیفلیٹس دیے گئے ہیں، بروشر دیے گئے ہیں اور اشتہار دیے گئے ہیں. تو ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ہم جو بھی اشتہار، جو بھی بروشر، جو بھی پوسٹر ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اس کتاب کے اندر پیش کریں، وہ بالکل اصل کے قریب ترین ہونا چاہیے. یقیناً وہ اصل تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اصل کے قریب ترین ہونا چاہیے تاکہ بچے کو اسے سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کے ساتھ اس کے ایکسرسائز کرنے میں مشکل نہ ہو. ہر مشق کے ساتھ نمبروں کی تفصیل کا خاکہ دے دیا گیا ہے اور اس سے مقصد یہی ہے کہ بچہ اسے سمجھ سکے آسانی سے، اسے حل کرنے میں آسانی ہو. مثال کے طور پر خلاصہ ہے تو خلاصے کے لیے نمبروں کی تقسیم میں یہاں بتایا گیا ہے، جیسا کہ پہلا اشارہ یا پہلا نقطہ جو سوال کے اندر موجود ہے اس کے کل نمبر دے دیے گئے ہیں، اور دوسرا اشارہ ہے یا نقطہ ہے وہ حل کرنے میں دوسرے نمبر دو نمبر ہیں اور یہ 4 نمبر بنتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ مضمون کی، آپ کے سامنے مضمون بھی دیا گیا ہے تو اس کا خاکہ بھی ہے کہ مضمون کے ہر پیراگراف میں حد الفاظ بھی ایک متعین کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی جو باقی تفصیلات ہیں وہ بھی اس کے اندر دے دی گئے ہیں. مضمون نویسی کے حوالے سے میں عنقریب ایک ویڈیو بناؤں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الفاظ کس طرح کی، اس میں کمی بیشی کہاں ہو سکتی ہے. مضامین، فیچرز اور اقتباسات کے حوالے سے ایسے ہلکے پھلکے موضوعات اس تصنیف میں شامل کیے گئے ہیں کہ جنہیں پڑھتے ہوئے اور ان سے متعلق سوالات حل کرتے ہوئے بچے بوجھ محسوس نہ کریں بلکہ ہلکا پھلکا محسوس کریں اور انہیں لگے کہ ان کے قریب کی کہیں بات ہو رہی ہے، ان کے اپنی بات ہو رہی ہے، ان کے پسندیدہ موضوع کی بات ہو رہی ہے. اور پسندیدہ موضوع جو ہوتے ہیں وہ پرانے نہیں ہوتے، وہ عصر حاضر کے مطابق ہوتے ہیں اور موجودہ دور کے مطابق ہوتے ہیں. تو اسی لیے ان کے ساتھ بچے کی آشنائی اور محبت پیدا ہوتی ہے. تاریخ اور ادب کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، تو اس لیے اس کتاب میں گاہے بگاہے ہم نے تاریخ کے حوالے سے بھی مضامین اور فیچرز شامل کیے ہیں اور وہ ایسے تاریخی مقامات کو چنا گیا ہے کہ جس میں بچوں کی دلچسپی پیدا ہو. شخصیات کی بہت اہمیت ہوتی ہے کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی نصاب کے اندر. اس نصاب کے اندر بھی ہے. ہم نے ایسی شخصیات کا یہاں پہ چناؤ کیا ہے کہ جو شخصیات بچوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں، بچے ان شخصیات کو پڑھ کر ان کے بارے میں کچھ اخذ کر سکیں، کچھ حاصل کر سکیں. مثال کے طور پہ قائد اعظم ہیں، قائد اعظم کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ خوبصورت انداز ہو اور وہ بچہ اس سے کچھ سیکھ سکے. ہیلن کیلر ایک نابینا اور بہری خاتون تھیں اور انہوں نے بہت ہی اچیومنٹس کی ہیں، تو ان کے بھی فیچر یہاں پہ شامل کیا گیا ہے. اسی طرح سے پاکستان کے 2 ہیروز ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو سر کیا ہے، ان کی بھی بات. تو اس طرح سے اور بھی بے شمار شخصیات اس میں دی گئی ہیں، لیکن ایسی شخصیات نہیں دی گئیں کہ جن کو پڑھ کر ان کی شخصیت پر کوئی برا اثر پڑے یا جن کو پڑھ کر ان کے لیے انہیں وہ مشعل راہ نہ بنا سکیں، ان سے کچھ حاصل نہ کر سکیں. طلبہ کا فطرت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سیاحت پر مبنی مضامین شامل کیے گئے ہیں. سیاحت بہت ضروری ہے اور بچے جس عمر میں ہیں
اس سلیبس کو پڑھ رہے ہیں، اس عمر میں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے مختلف جگہوں پر جانے کا، اور وہ مختلف جگہوں کے نام سنتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ انہیں اون کرتے ہیں، وہ انہیں اپناتے ہیں، وہ انہیں اپنا بناتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ موضوعات اس کتاب میں شامل کیے ہیں۔ مشق نمبر 5 بہت زیادہ تضادات کا شکار رہی ہے اور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ای میل ہونی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ای میل کے علاوہ بہت کچھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نصاب کو دیکھتے ہیں تو نصاب میں بلاگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، رپورٹ نگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اگر ہم فنکشنل پروز یا فنکشنل رائٹنگ کے فلسفے کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں شامل ہیں۔ تو میں نے اس کتاب میں کوشش کی ہے کہ میں جتنی بھی ممکنہ چیزیں ہیں وہ شامل کروں، جو آپ کے سامنے ہے ایک چھوٹی سی اس کی وسعت پر مبنی ایک تصویر آپ کے سامنے ہے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بلاگ بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو ڈیٹیل سے پڑھاتا ہے، کوئی تھوڑا پڑھاتا ہے۔ کچھ کم از کم یہ کہ بچوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ بلاگ کیا ہے، یا تصویری اشارات سے کس طرح سے لکھتے ہیں، یہ اشارات کی مدد سے تقریر کیسے لکھتے ہیں۔ اگر ای میل کے اندر ہی کوئی چیز آ جاتی تو اس کا بھی جو آپ لکھ سکتے ٹویٹر وغیرہ کیا ہے۔ تو اس کتاب میں اس مشق پہ کافی سیر حاصل کام کیا گیا ہے، ریوائزڈ ایڈیشن میں خاص طور پر۔ اس کے بعد نمونے اور ٹیمپلیٹس ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بچے بہت آسانی سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے اس تصنیف میں نوٹس، مضامین، ای میل اور کتب، تبصرہ اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے لیے نمونے دیے گئے ہیں۔ درخواست کا نمونہ ہے، ای میل کا نمونہ ہے، مضامین کے نمونے ہیں، اور بہت تین نمونے فیلڈ بھی دیے گئے ہیں۔ جدید جو تدریس کا فلسفہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی مواد بچوں کو دیا جائے وہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہونا چاہیے اور وہ عصری تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں ادب موجود ہے اس میں سے چیزیں اٹھا کر وہ دے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی بچوں کو سمجھ نہیں آئی۔ بچوں کو اب کیسے سمجھ آئے؟ وہ جو چیز آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی ہے، 50 سال پہلے لکھی گئی ہے، تو وہ بچوں کے معیار کے مطابق تو نہیں ہوگی، اس میں مشکل الفاظ بھی ہوں گے، وہ ان کے ماحول کے مطابق بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس میں جتنا بھی کچھ لکھا گیا ہے وہ سارا بچوں کے پسند کے موضوعات پہ کام کر کے پھر لکھا گیا ہے، اور پسند کے موضوعات پہ لکھا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کے لیے لکھا گیا ہے اور خود لکھا گیا ہے۔ تو میں باقی بھی رائٹرز کو یہی کہوں گا کہ وہ خود لکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوسروں کی چیزیں اٹھائیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مختلف تصاویر، مائنڈ میپس، گرافکس اور یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں تاکہ بچوں کی دلچسپی پیدا ہو اور بچے دلچسپی سے وہ مہارات کو سیکھیں۔ مضامین میں نے پہلے کہا تھا کہ مضامین میں ہر مضمون میں ایک اشارہ ضرور دیا گیا ہے، ایک حوالہ ضرور دیا گیا ہے، کم از کم ایک حوالہ ضرور دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر بچے کے پاس اتنے زیادہ حوالے ہوں گے تو وہ کمرہ امتحان میں جاتا ہے تو یقیناً وہ حوالہ جات وہ اپنے مضامین میں استعمال کر سکتا ہے اور اپنے مضامین کو خوبصورت اور معیاری بنا سکتا ہے۔ مضامین میں ہم نے بچوں کی معاونت کچھ تصویری اشارات کے ساتھ بھی دی ہے تاکہ ان میں دلچسپی پیدا ہو، اور مضامین کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھائی ہے، 35 کے قریب مضامین شامل کیے ہیں موضوعات، اور جس میں سے 3 مضمون تو حل کر کے دے دیے گئے ہیں۔
تدریس جو ہے وہ درجہ بدرجہ ہونی چاہیے، آسان سے مشکل کی طرف ہونی چاہیے. ترجمہ نویسی سکھاتے ہوئے ایک جملے سے سکھایا گیا ہے، پھر عام جو گردانیں ہوتی ہیں وہ کروائی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر عام جملے کروائے گئے ہیں، اور اس کے بعد الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ مشقیں جو تیاری کی کروائی گئی ہیں. وارم اپ ایکسرسائزز میں معاشرت سے متعلق الفاظ دیے گئے، خاندان سے متعلق الفاظ دیے گئے ہیں، فطرت سے متعلق الفاظ دیے گئے. جس حد تک ممکن ہو سکا ہے حروف ربط کو سب کو جمع کیا گیا ہے اور وہ بھی دیے گئے ہیں. تو حروف ربط بہت ضروری ہیں جی، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، تو وہ جتنی بھی ممکن ہو سکے وہ ہم نے اس میں شامل کیے ہیں. اس کے علاوہ پھولوں کے نام دے دیے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے دیے گئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پیراگراف دیے گئے ہیں. ان کے ذریعے سے شروع میں ان سے کام کروایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو حل شدہ مشقیں ہیں وہ ذرا بڑی ہیں، طویل ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک متوازن سی مشقیں دی گئی ہیں ترجمے کے لیے. اعراب بہت اہم ہوتے ہیں. بچے اقسام یا بڑے بھی اقسام کی بجائے اقسام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بھی بے شمار الفاظ ہیں. تو ہم نے جہاں تک ممکن ہو سکا زیر زبر پیش کا بہت خیال رکھا ہے. کھلا نہیں لکھا، کلا لکھا ہے، اور مقام لکھا ہے، مقام نہیں لکھا. اس طرح سے اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو کتاب اول ہے اس میں پڑھائی کے جتنے بھی اقتباسات ہیں ان کی ایک حد الفاظ مقرر کر کے آسان سے مشکل کی طرف بڑھایا ہے. پہلے تھوڑے الفاظ پہ زیادہ پھر زیادہ یوں کر کے بڑھایا گیا ہے، اور حد الفاظ اس کی مکمل اس کی پابندی بھی کی گئی، اور بہت ہی اچھے موضوعات بچوں کے لیے چنے گئے اور خود لکھے گئے، خود بنائے گئے ہیں، خود تخلیق کیے گئے ہیں. زبان میں ہم نے جدید اسلوب اپنایا ہے. نیشنل کریکلم، پاکستان نیشنل کریکلم اور سفارشات اردو بورڈ کا خاص طور پر دھیان رکھتے ہوئے انہی کے مطابق ہم نے جدید املا استعمال کیا ہے، اور اسی لیے آپ کو اس میں مختلف املا نظر آیا ہے. اور یہ وضاحت بھی کر دی ہے اس کتاب کے اندر، ایک زبان کے حوالے سے مصنف کا نقطہ نظر بیان بھی کر دیا گیا ہے، تاکہ کہیں بھی کوئی تضاد موجود یا وہاں موجود نہ رہے. کتابیات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ آپ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے، لیکن جو بہت ہی ضروری ہیں ان کا حوالہ یہاں پہ دے دیا گیا ہے، اور ایک فہرست دے دی گئی ہے تاکہ آپ ان سے مدد لے سکیں اور پڑھ سکیں اور بچے بھی پڑھ سکیں. کاوش جدید کے حصول کا طریقہ بہت آسان ہے. اپنے قریبی بک سینٹرز پہ ان سے کہیے اور وہ بھی منگوا کے دے سکتے ہیں. کراچی میں بھی آفس ہے ہمارے پبلشر کا، لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، اور یہ نمبر بھی دیا ہوا ہے، فون نمبر ہے، یہاں پہ کال کیجئے. دراز.pk سے بھی منگوائی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میں بھی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہوں. جب بھی کاوش جدید کے حوالے سے کچھ بھی پوچھا گیا ہے، کوئی بھی حوالہ، کوئی بات، کوئی تاکہ سلیبس کے حوالے سے کوئی بات پوچھی جاتی تو میں ہمیشہ خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں. میرا نمبر بھی دیا گیا ہے، یہ میرا ایڈریس بھی دیا گیا ہے، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. اور میں نے کافی کوشش کی ہے کہ اس میں اور بھی کچھ موضوعات چنوں جن کے اوپر ویڈیوز آنے والے دنوں میں آپ کو ملیں گی. آپ کا بہت شکریہ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.